یہ تسبیح یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ اس تسبیح کی صرف یہ افادیت و معنویت نہیں ہے کہ یہ تعقیب ہے، بس اتنا نہ سمجھیں، اور اس کے علاوہ اس سے کیا کیا تاثیریں پیدا ہوتی ہیں، کیا کیا برکتیں زندگی میں پیدا ہوتی ہیں، اس کا کوئی آسانی سے احاطہ نہیں کر سکتا۔ اس تسبیح کا زندگی کی مشکلات کس طرح حل ہوتی ہیں، بیماریاں کس طرح دور ہوتی ہیں، رزق میں برکت کیسے پیدا ہوتی ہے، گھر میں نورانیت کیسے پیدا ہوتی ہے، انسان کی روح میں نورانیت کیسے پیدا ہوتی ہے، ذہن کیسے روشن ہوتا ہے۔ پیغمبر نے فرمایا ہے کہ اے علی تم مجھ سے ہو، میں تم سے ہوں، تمہاری منزلت مجھ سے وہی ہے جو ہارون کی منزلت موسیٰ سے تھی، فرق صرف عہدہ نبوت کا ہے۔ میں نبی ہوں، تم نبی نہیں ہو۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ذات گرامی میں وہ تمام اوصاف بدون استثناء، یاد رکھیے گا، بلا استثناء، ایک سنگل ایکسیپشن نہیں ہے، جو اوصاف کمال، جو اوصاف، جو صفات، جو ایٹریبیوٹس، جو کیریکٹرز، جو کیریکٹرسٹکس سرکار رسالت مآب میں تھے، وہ سب امیر المومنین علی ابن ابی طالب میں تھے، اس میں کسی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ عموماً ہم سے پوچھا جاتا ہے بار بار کہ بھئی یہ آپ حضرات امیر المومنین پر ایسا ایمان رکھتے ہیں اور ایسی توصیف کرتے ہیں اور ایسی مداحی کرتے ہیں، اگر یہ سب کچھ درست ہے تو پھر قرآن مجید میں حضرت علی کا نام کیوں نہیں آیا؟ تو میں اس کے دو جواب عرض کیا کرتا ہوں، اور اس میں سے پہلا جواب یہ ہے کہ جب بھی کوئی آپ سے کہے کہ قرآن مجید میں علی کا نام کیوں نہیں آیا، کہیے کہ قرآن مجید میں علی کا نام کہاں نہیں آیا۔ توجہ ہے، کیوں نہیں آیا کا محل ہی نہیں ہے، کہاں نہیں آیا۔ کوئی سورہ خالی نہیں ہے جس میں علی ابن ابی طالب کا نام موجود ہے، بس یہ کہ جو شخصیت جتنی بڑی ہوتی ہے اس کے نام بھی اتنے زیادہ ہوتے ہیں۔ بے قرآن مجید میں کہیں علی ابن ابی طالب کا نام صراط مستقیم ہے، کہیں امام مبین ہے، کہیں صالح المومنین ہے، کہیں کتاب ہے، کہیں ذکر ہے، کہیں نور ہے۔ اور ہمارے ہاں قرآن مجید میں کتنے نام ہیں، اور جہاں کہیں متن میں سورے میں نظر نہ آئے وہاں کم سے کم بالکل شروع میں دیکھ لیجئے سورے میں بسم اللہ ہے کہ نہیں ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد وآلہ۔ پورے قرآن مجید میں۔ ہاں، اب فرق صرف اتنا ہے، یہ سب ذوقیات تک محدود نہیں ہے بات، یہ حقائق قرآنیہ کی بات ہے، جو اہل علم ہیں وہ سمجھ جائیں گے اس کا فرق۔ ذوقیات تک بات نہیں ہے صرف، یہ حقائق قرآنیہ ہیں، یہ حقائق قرآنیہ ہیں۔ تو جناب امیر المومنین کے بہت سے نام ہیں قرآن مجید میں، مشکل ہے گننا اور حصر کرنا کہ کتنے نام ہیں علی کے قرآن میں۔ وہ یاد رکھیں پورے قرآن مجید میں ایک کلمہ کوثر ایسا استعارہ ہے۔ میں علماء کے درمیان عرض کر رہا ہوں جو شب و روز ادبیات سے سروکار رکھتے ہیں، اگر تفسیر سورہ کوثر شروع کی جائے تو سب سے پہلے یہ سمجھنا پڑے گا کہ لفظ الکوثر یہاں پر استعارہ ہے۔ کہیں کہیں عبارت یہ قطعیت کے ساتھ بولتی ہے، پکارتی ہے کہ یہ استعارہ ہے، لیکن عجیب و غریب استعارہ ہے۔ الکوثر کے معنی کیا ہے؟ کثرت سے فعل کے وزن پر ایک مبالغے کا صیغہ ہے، الف لام کے ساتھ استعمال ہوا ہے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ یہاں پر جب الکوثر کہتے ہیں تو کیا معلوم ہوتا ہے؟ علم کثیر یا کرم کثیر یا شجاعت کثیرہ یا صبر کثیر، کون سی صفت ابھر کے سامنے آتی ہے؟ بس یہ معلوم ہوتا ہے کہ تمام صفات اس ذات میں کثرت سے پائی جاتی ہیں، اور کوئی ایک صفت دوسری صفت پر غالب نہیں آتی، کوئی ایک رنگ غالب نہیں آتا۔ یعنی جو کیفیت کلمہ اللہ کی ہے وہی کیفیت کلمہ محمد کی ہے، وہی کیفیت کلمہ الکوثر کی ہے۔ کیا شان ہے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ۔ اور بس یہاں پر آپ کہیں گے یہ غلو کر رہے ہیں اور قیاس آریائیاں کر رہے ہیں اور سخن گسترانہ باتیں، اور یہ تو لغت اور ادب کے حوالوں سے باتیں کر رہے ہیں، شاعرانہ باتیں ہیں۔ بس سنبھل کے ایک حدیث گرامی سن لیجئے جو
آج تک 35-40 برس کی اپنی ذاکری کی عمر میں نے کبھی یہ حدیث کہیں نہیں پڑھی تھی، یا کل قم میں پڑھی ہے یا آج یہاں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ حدیث صحیح السند ہے، حدیث صحیح السند ہے، اور کس سے ہے؟ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام۔ خدا کی قسم کیا متن ہے، خدا کی قسم کیا متن ہے۔ بہت سی حدیثیں مناقب و فضائل حضرت زہرا میں مشہور ہیں، معروف ہیں، اور آپ سنتے رہتے ہیں، فاطمۃ بضعۃ منی اور من آذاہا فقد آذانی، بہت سی حدیثیں ہیں، بہت سی روایتیں، بہت سے واقعات ہیں جو شب و روز آپ سنتے رہتے ہیں۔ جب بی بی تشریف لاتی تھیں تو جناب رسالت مآب کھڑے ہو جاتے تھے، اپنی جگہ بٹھاتے تھے، جناب رسالت مآب بی بی فاطمہ زہرا کی پیشانی پر اور ہاتھوں پہ بوسہ دیتے تھے۔ غور فرمائیں آپ، یہ تمام فضائل آپ سنتے رہتے ہیں، کوئی چیز نئی آپ کے لیے نہیں ہے، لیکن شاید یہ متن نیا ہو۔ جو وسائل الشیعہ کی 7ویں جلد میں ہے، وہ بھی وہاں پر جہاں تسبیح حضرت بی بی فاطمہ زہرا کا تذکرہ ہے۔ دیکھیے یہ جو آسان عمل بتائے گئے ہیں آپ کو، آسان ہیں مگر معمولی نہیں ہیں۔ آسان ہیں معمولی نہیں ہیں، انہیں خفیف نہ سمجھیں، انہیں ہلکا نہ سمجھیں۔ یہ لطف لطیف کبریا ہے کہ اس نے آسان عمل تعلیم فرمایا ہے۔ جو آسان عمل آپ کو بتائے گئے ہیں انہیں آسان سمجھیے، لطف حق سمجھیے، لطف کبریا سمجھیے، عطاء رب سمجھیے، معمولی نہ سمجھیے، بے اثر نہ سمجھیے، خفیف نہ سمجھیے۔ ان اعمال میں بے انتہا تاثیر ہے۔ اگر یہ چیزیں پیش نظر رہیں نا تو پھر زندگی کی معنویت عجیب ہوگی، معنویت، نورانیت، کیفیت۔ ایسے ہی آسان اعمال میں سے ایک ہے تسبیح ہے حضرت بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا۔ ہر مومن، ہر جوان، ہر بچہ تسبیح سے واقف ہے۔ تسبیح 34 مرتبہ اللہ اکبر، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ سبحان اللہ۔ ائمہ اطہار سے روایتیں ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو جس طرح نماز تعلیم کرتے ہیں اسی طرح تسبیح فاطمہ زہرا تعلیم کرتے ہیں۔ اچھا، اب اس کے اثرات و آثار کتنے، اب اس وقت ظاہر ہے وہ سب عرض نہیں کر سکتا، اس لیے کہ یہ سب پوری تقریر ایک جملہ معترضہ ہو گئی ہے۔ میں جہاں ٹھہرا ہوا تھا، آپ کو ٹھہرایا تھا، وہاں سے آگے بڑھ گیا ہوں، منتظر ہوں گے کہ میں وہ ادھورا جملہ پورا کروں۔ تو بہرحال تسبیح کے باب میں جو حدیثیں ہیں وسائل الشیعہ میں 7ویں جلد میں، وہاں ایک شخص آتا ہے امام صادق علیہ السلام کے پاس۔ اب اس فقرے کی سنگینی یہ علماء پروردگار ان کو سرفراز رکھے، ہمیشہ ان اماموں کا احترام ہمیشہ بلند رہے، اور ان کے افادات اور افادات سے آپ حضرات فائدہ اٹھاتے رہیں ہمیشہ۔ تو یہ سمجھ سکتے ہیں کہ کیا جملہ ہے۔ ایک شخص آیا حضرت صادق علیہ السلام کے پاس، اس نے کہا آقا کچھ تعلیم کیجئے، کوئی دعا تعلیم کیجئے۔ اکثر یہ ہوتا ہے نا، اکثر لوگ مجھے یہ مشکل ہے، یہ مسئلہ ہے، یہ درد ہے، یہ دکھ ہے، تعلیم کیجئے۔ علماء کے پاس آتے ہیں، وہ امام کے پاس آیا ہے، مجھے کچھ تعلیم کیجئے، دعا۔ امام نے جملہ کہا ہے تعلیم کرنے کے لیے، کون سی چیز؟ تسبیح زہرا سلام اللہ علیہ بتانے کے لیے۔ یہ تسبیح یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ اس تسبیح کی صرف یہ افادیت و معنویت نہیں ہے کہ یہ نماز کے بعد ایک تعقیب ہے، بس اتنا نہ سمجھیں۔ نماز کا تکملہ ہے، اور اس کے علاوہ اس سے کیا کیا تاثیریں پیدا ہوتی ہیں، کیا کیا برکتیں زندگی میں پیدا ہوتی ہیں، اس کا کوئی آسانی سے احاطہ نہیں کر سکتا۔ اس تسبیح کا زندگی کی مشکلات کس طرح حل ہوتی ہیں، بیماریاں کس طرح دور ہوتی ہیں، رزق میں برکت کیسے پیدا ہوتی ہے،
گھر میں نورانیت کیسے پیدا ہوتی ہے، انسان کی روح میں نورانیت کیسے پیدا ہوتی ہے، ذہن کیسے روشن ہوتا ہے، اس تسبیح ہے حضرت فاطمہ زہرا سے، اس تسبیح ہے حضرت فاطمہ زہرا سے۔ یہ آج سمجھ کے جائیے گا۔ پھر عرض کر رہا ہوں، کسی آسان عمل کو معمولی نہ سمجھیے گا۔ آسان ہے، لطف حق ہے کہ آسان ہے، اور اس میں تاثیریں بھر دی ہیں حق سبحانہ و تعالیٰ۔ تو آپ سے جب اس نے کہا آقا کچھ سکھائیے، کچھ بتائیے، تعلیم دیجیے، تو آپ نے جو جملہ کہا ہے اللہ اکبر، فرماتے ہیں کہ ما اعلم احدا کان اکبر عند رسول اللہ من فاطمہ۔ اللہ، امام کہتے ہیں مجھے علم نہیں ہے کسی کا جو رسول اللہ کے نزدیک فاطمہ سے بڑا ہو۔ یہ ہماری آپ کی بھی آزمائش ہو جائے گی۔ نکرہ سیاق نفی میں افادہ عموم کرتا ہے، کہتے ہیں کہ ما اعلم احدا، امام کہہ رہے ہیں سارے، مجھے علم نہیں ہے کسی کا، میں کسی کو نہیں جانتا جو پیغمبر کے نزدیک فاطمہ سے بڑی شخصیت کا حامل ہو۔ فاطمہ سے بڑا پیغمبر کے نزدیک کوئی نہیں تھا، اور جو چیز پیغمبر نے اپنی بیٹی کو تعلیم فرمائی تھی اس سے زیادہ افضل کوئی شے نہیں ہے۔ وَلَا أَفْضَلَ مِمَّا عَلَّمَهَا أَبُوهَا۔ کیا قیامت ہے بھائی، کیا قیامت ہے، کیا قیامت ہے۔ مطلب زبان گنگ ہو جاتی ہے یہاں پر۔ آپ سوچ رہے تھے میں لفظ الکوثر کی معنویت بیان کرنے کے لیے یہ کہہ رہا ہوں کہ الکوثر یعنی جامع صفات، تمام صفات کمال و کثرت کے ساتھ ہیں، ایک صفت دوسرے صفت سے آگے نہیں بڑھتی، کوئی رنگ نمایاں نہیں ہوتا، یہ سب شاعری و خطابت و ذاکری و مضمون آفرینی ہے۔ نہیں، امام صادق فرما رہے ہیں کہ مجھے علم نہیں ہے، امام صادق فرما رہے ہیں مجھے علم نہیں ہے کہ کوئی پیغمبر کے نزدیک فاطمہ سے بڑا ہو۔ کیا منزلت ہے، کیا منزلت ہے۔ میں یعنی جو مضمون آگے اس حدیث کی روشنی میں کہا جا سکتا ہے وہ کہنے کی سکت نہیں ہے، ورنہ آپ حضرات کے لیے بھی آزمائش ہو جائے گی۔ پیغمبر کے نزدیک سب سے بڑی شخصیت بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا۔